السلام علیکم۔ اخبار کے اردو ویب چینل میں خوش آمدید۔ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی، ان کی شجاعت اور ان کی عظیم سپاہداری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی تلوار اور اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا، جو ان کی شناخت تھی۔ ان کا پورا نام حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزمی تھا۔ ان کی والدہ کا نام لبنہ، جو کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قریبی عزیز تھیں۔ سن 8 ہجری میں جب حضرت زید بن حتیرہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں سپہ سالاروں نے ایک کے بعد دوسری شہادت حاصل کی، تو اسلامی فوج نے انہیں اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور مسلمانوں نے ایسی جام بازی کے ساتھ جنگ کی کہ مسلمانوں کو فتح مبین ہو گئی۔ اور اسی موقع پر جب یہ جنگ میں مصروف تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے سامنے انہیں سیف اللہ کی تلوار کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ بچپن سے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہی بننے کا شوق رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان زمانے جاہلیت سے معزز مانا جاتا تھا۔ فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپ کا انتظام کا عہدہ انہی کے خاندان کو دیا جاتا تھا، اور ظہور اسلام کے وقت حضرت خالد بن ولید اس عہدے پر ممتاز تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا جو دستہ مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے گیا تھا، اس کے سردار حضرت خالد بن ولید تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف بڑی شجاعت سے لڑے اور مشرکین مکہ کے اکھڑے ہوئے پاؤں ان کی ہمت افزائی سے دوبارہ جمے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں صرف 2 لڑکوں کا ذکر ملتا ہے، مہاجر اور عبد الرحمن۔ ان دونوں میں باپ کی شجاعت کا اثر تھا۔ چنانچہ مہاجر بن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں سرگرمی سے حصہ لیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں قسطنطنیہ کے مشہور معرکے میں فوج کے ایک کماندار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلاف تھے، لیکن بعد میں حق اور سچائی کا آئینہ دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا ایمان بلند تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مخلص ساتھی بن گئے۔ روایات کے مطابق حضرت عمر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے عرب کے درمیان آ کر اسلام کی دعوت قبول کرنے آئے تھے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے کے لیے مدینہ کا رخ کر رہے تھے۔ ان کی جب آپس میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی ہیں، چلو اسلام کا شرف حاصل کریں۔ اس کے بعد دونوں ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ ابتدائی اسلامی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق، تبوک اور حنین جیسے جنگوں میں حصہ لیا۔ ان کی جنگی تجربے اور بہادری نے انہیں سیف اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وقت اپنی خاندانی عہدے پر ممتاز تھے، اور اسلام کے بعد بھی ان کا یہ اعزاز قائم رہا۔ اس سے اسلامی فتوحات میں بڑی مدد ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اسی طرح سے اسلام کے بعد وہ مشرکین کے لیے سخت ترین خطرہ بن گئے۔ چنانچہ اکثر غزوات میں ان کی تلوار مشرکین کا شیرازہ بکھیرتی رہی۔ فتح مکہ کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمنہ کے سفر پہ تھے، لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی۔ قریش نے بلا مزاحمت ہتھیار ڈال دیے۔ صرف چند مشرکین
حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں مارے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ اپنا دستہ مکہ لے کر بالائی حصے سے آئیں۔ چنانچہ وہ آ رہے تھے کہ مشرکوں کے ایک جتے نے مزاحمت میں تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جوابی حملہ کیا، اس میں چند مشرکین مارے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہوں نے باز پرسی کی، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابتدا مشرکین کے جانب سے ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلام کی خدمات جاری رکھی۔ ان کی فوج اور جنگوں نے اسلام کی حدود کو پھیلانے میں مدد دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی زندگی کے بعد بھی اشاعت اسلام کا فرض ادا کرتے رہے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کی غرض سے جو پیغام بھجوائے، ان میں متعدد پیغام انہی کے سرکردگی میں دیے گئے، جن میں بنو جزیمہ، بنو عبد مدان، نجران انہی کی کوششوں سے مسلمان ہوئے، اور اہل یمن کے اسلام لانے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری، ایمان اور وفا کی مثال پیش کی۔ ان کی خدمت اسلام اور ان کی نیک زندگی آج بھی مسلمانوں کے لیے مثال اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی پوری زندگی میدان جنگ میں گزری۔ وہ خود کہتے تھے کہ جہاد کی مشغولیت نے انہیں قرآن کی تعلیم سے محروم رکھا ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض اور دولت علم سے بالکل بے بہرا نہیں تھے، اور مدینہ میں جو جماعت صاحب علم اور صاحب افتاح تھی، ان میں ایک ان کا نام بھی تھا، لیکن فطرتاً سپاہی تھے اور ان کے فتاوی کی تعداد 2-4 سے زیادہ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد مدینہ میں مقیم ہو گئے اور کچھ دن بیمار رہ کر سن 22 ہجری میں وفات پا گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے مدینہ کے مسلمانوں، خاص کر بنو عذرا میں کوہرام برپا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار کے اردو ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔